میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ ذکر کیا۔ آج کی جمعہ کی مناسبت سے بھی انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق بات ہوگی۔ اسلام کی گنتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوئی۔ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، اگر ان کو پیچھے لے جائیں کہ گنتی کہاں سے شروع ہوئی۔ آپ مسجد میں آئے ہیں تو کوئی سب سے پہلے بھی تو آیا ہوگا نا، پھر اس کے بعد یہ رش لگا ہے، تو اس لیے جو پہلے آنے والا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے اور اس کا ثواب ایک اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا بھی ہے۔ تو اسلام میں جو سب سے اول ہے تو پھر اس کی فضیلت نہیں ہے۔ تو اسلام کی گنتی سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوئی ہے، اور سارا اسلام یہ خلفائے راشدین کے ہاں ہی ہے، ان کی اتباع کے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے نام میں پہلا لفظ کیا ہے؟ الف، اور حضرت علی کے نام کے آخری لفظ کیا ہے؟ یہ۔ تو الف اور یہ سارا کچھ ہی آ گیا، بیچ میں اور رہ کیا گیا ہے؟ کیوں جی کہتے ہیں جی اے ٹو زیڈ ہے، تو الف سے لے کر یہ تک تو سب آ گیا، اب رہ کیا گیا ہے؟ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے الراشدین، فرمایا میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام نے کیا ہے یا نہیں؟ اگر کیا ہے تو دین ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے اپنی ایک خاص جماعت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مرتد ہو جائیں، توبہ نعوذ باللہ، تو اس کے مقابلے میں میری ایک خاص جماعت آئے گی، اور وہ ہے اللہ کے عاشقوں کی جماعت۔ ایک تو حق تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی کو بیان فرمایا کہ اگر ساری دنیا بھی ایمان چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی عدم اعتماد کا اللہ کو ڈر نہیں ہے۔ 2-4 MN MP ادھر ادھر ہو جائے نا، ہماری حکومت کی چول جو ہے وہ ہل جاتی ہے، گئی جی گئی بس۔ حق تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سارے ایمان والے اگر مجھے چھوڑ جائیں تو میری خدائی میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا، اور اگر ساری دنیا جنید اور شبلی بن جائے، سب خدا کے فرما بردار ہو جائے، تو اللہ کی حکومت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوگا، وہ ذات بے نیاز ہے۔ مگر ایک بات بتا دی کہ فرمایا اگر سارے کے سارے مرتد ہو جائیں، تو مرتدوں کے مقابلے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازی لاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ میں حاجی لاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ میں دیندار لاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے مقابلے میں میں اپنے عاشقوں کی جماعت لاؤں گا، اور اس عاشقوں کی جماعت کے امام سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے جی، بات بغیر دلیل کے تو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک سے جتنے بھی ارشادات ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، بہت سی پوری ہو گئی ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ حضور نے فرما دیا اور اس نے ہو کے رہنا ہے۔
تو ایک اللہ نے بھی پیشین گوئی فرمائی ہے، تو وہ نہیں ہونی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ سبحان اللہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، کوئی مرتد ہو جائے تم میں سے دین سے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ کیا سزا ہے؟ ہاں، جو دین سے پھر جائے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ جو مسلمان ہو کر دوبارہ کافر ہو جائے سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ایسی جماعت لائیں گے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ وہ میرے محبوب ہیں اور میں ان کا محبوب ہوں۔ اور ان کی نشانی بیان فرما دی، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ نشانیاں ان کی۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کافروں پہ بہت سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پہ بہت سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ فرمایا یہ اس جماعت کی نشانی ہے۔ اور یہ جماعت، اب قرآن کریم میں یہ بات تو بتا دی گئی، اب حضور کے دور میں تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرتد ہو گئی ہو جماعت، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی وفات ہوئی، بہت سے قبائل مرتد ہو گئے۔ کسی نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور مسیلمہ کذاب نے سر اٹھا لیا، اعلان نبوت کر دیا، اور اس کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی بار ڈور سنبھالی، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جہاد کیا، حضرات صحابہ کرام نے نرمی کا